میں احمد فراز کو میں 1965 میں پاکستان جب آیا تو میرے محلے میں جو لوگ رہتے تھے اس میں ایک نصیر ترابی بھی تھے، اور نصیر ترابی سے ہماری دوستی ہو گئی۔ نصیر کے جو چچا تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر مظہر علی خان، وہ انگریزی کے شعبے کے صدر تھے میں، اور فراز کے اور محسن کے استادوں میں شامل تھے، اور فراز اور محسن دونوں ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ آتے تو ابھی میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا جب میری فراز سے جان پہچان اور یاد اللہ ہوئی۔ تنہا شائع ہو چکی تھی، اور بے شمار شعر جس کا بھی کنیز جس نظم کا حوالہ دیا گیا یہ اسی زمانے کی بات ہے جب شائع ہوئی تھی۔ اور بعد میں جو ہمارے مشترکہ دوست تھے یوسف جمال، محب اللہ شاہ، حمید آخوند بہت بعد میں جب پاکستان سینٹر قائم ہوا، اور تو اس کے بعد حمید آخوند سے بھی ان کی بہت دوستی ہو گئی۔ تو جو کراچی والا نوجوانوں کے ایک تو ان کا ریڈیو پاکستان کا دور تھا پر یہ لوگ سب وہاں کام کرتے تھے۔ پھر فراز واپس چلے گئے اور پشاور میں انہوں نے یونیورسٹی میں وقت گزارا، اور پاکستان سینٹر میں اور بہت دیر تک رہے۔ پھر اکیڈمی آف لیٹرز کے انیشل جو کانسیپٹ پائلٹ پروجیکٹ جب تھا اس وقت بھی اس کو انہوں نے ہٹ کیا، پھر یہاں سے وہ باہر چلے گئے۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 19ویں صدی تک کے جو شاعری تھی اس کا ایک خاص مزاج تھا، یا آدمی ایک جہت میں شعر کہتا تھا۔ کوئی جلال الدین رومی ہے، یا کوئی تلسی داس ہیں، یا کوئی سورداس ہیں، یا میرا بائی ہیں، یا رومی ہیں، تو یہ اپنے اپنے مزاج کے شعر کہتے تھے۔ جو کثیر الجہتی ہے یہ 20ویں صدی کا خاصہ ہے، اور جو تنوع ہے اور پوری زندگی کو لکھنے کا جو قصہ ہے یہ 20ویں صدی کی دین ہے، اور خاص طور پر زندگی کے بارے میں اور لمحے موجود سے مل کر شعر لکھنا یہ 20ویں صدی کا۔ اور خاص طور پر ہمارے یہاں بہت سے اختلافی مسائل ہیں جس میں جو ماڈرنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 1910 کی دہائی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب ماڈرنزم کا آغاز ہوا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ آدمی بدل گیا ہے اور دنیا بدل گئی ہے اور دنیا کو بدل جانا چاہیے۔ اس کے فوراً ہی بعد 1718 میں جب انقلاب روس کے بعد یہ طے ہوا کہ نہیں، کوئی لمحے موجود کو لکھنا بھی ہم پر ویسے ہی لازم و واجب ہے جیسے ہم ابدی اور دوام کے حوالے سے ایٹرنل ٹروتھس لکھتے ہیں، ایسے ہی جو لمحے موجود ہے اس کو بھی لکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لمحے موجود جس میں قوموں کے اور افراد کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور اس سے صرف نظر کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ چنانچہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ تھے، دنیا کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم پوری زندگی کے بارے میں اور کلیت میں ہم لکھیں گے۔ چنانچہ آپ 20ویں صدی کے بڑے شاعروں کو اپنے زمانے میں دیکھیں، وہ نیرودا ہوں، ناظم حکمت ہوں، لورکا ہوں، مایاکافسکی ہوں، یہ جتنے بڑے شاعر ہیں یہ سب پوری زندگی لکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو تقسیم ہے کہ وہ صرف لو پوئٹ ہے، یا وہ سب ڈیفائنس کا شاعر ہے، وہ پروٹیسٹ کا شاعر ہے، یہ جو دوئی کی صورت احوال ہے یہ یکسر مسترد کی گئی اور پوری زندگی لکھی گئی۔ چنانچہ گزشتہ 50 سال میں جو بڑے شاعر آئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، ڈیفائی بھی کیا ہے، انکار بھی کیا ہے، اور جو رومانس بھی کیا ہے، اور عشقیہ روایت کی تجدید بھی کی ہے، اور اس کو وسعت بھی دی ہے۔ فراز اردو میں اس سلسلے کے آخری بڑے شاعر تھے، اور بلا شبہ ان کو اسی طرح سے یاد کیا جانا چاہیے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جو ہمارا جو طبقہ اشرافیہ ہے اس میں دونوں طرح کے نقاد جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو ماڈرنسٹ ہیں وہ عشقیہ روایت میں اس طرح سے سنجیدگی سے بات نہیں کر رہے، جو دوسرے ہیں وہ ڈیفائنس اور
پروٹیسٹ کی شاعری کو قابل اتنا نہیں سمجھ رہے، اور دونوں طرف کی ایک یہ جو طبقہ اشرافیہ ہے تنقید کا، ایک اس نے کجروی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو تاثراتی مضامین کا تو اور یادوں کا بہت سلسلہ ہے، مگر سنجیدہ ادبی کام اور علمی نوعیت کا کام ہمارے بڑے شعراء پر بہت کم ہوا ہے۔ ابھی فیض صاحب کے سلسلے میں بہت بات ہوتی ہے، پورا سال پوری صدی گزر گئی، لیکن اگر آپ ان کے بارے میں لکھے جانے والے مقالوں کا اور مضامین کا اور کتابوں کا جائزہ لیں تو وہ موسٹلی 70 سے 80% حصہ وہ ہے جو اینیکڈوٹیکل ہے، کہ جب مجھ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا، اور جب مجھ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا، اور ان کی شاعری اور ان کی دوسری تحریریں جو ہیں وہ اس طرح سے قابل اتنا نہیں ٹھہرائی گئیں جیسی اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ اکرم ذکی ایمبیسیڈر ہوتے تھے، وہ اس زمانے میں ایمبیسیڈر ہوتے تھے افریقہ کے ایک ملک میں، کینیا، اور وہاں فراز گئے تو وہاں کوئی پورا قصہ ہے، وہ لمبا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے غزل شروع کی، ایک بور میں جو شام گزاری نہیں بھولے۔ اب اس میں جتنے قوافی ہیں وہ سب اس نے لکھے ہوئے تھے، تو واپس آ کے سنایا کہ ایک لوبت ہندی نے فراز آج لکھا ہے، ایک لوبت ہندی نے فراز آج لکھا ہے، رادھا کو کبھی کرشن مراری نہیں بھولے۔ اچھا، اب وہ ہم لوگ ہم تو ظاہر ہے بہت ہم نے داد بات دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ افتخار، اس میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کون کس کو نہیں بھولا۔ رادھا کو کبھی کرشن مراری نہیں بھولے، کرشن مراری نہیں بھولے رادھا کو، کہ رادھا کرشن مراری کو نہیں بھولی۔ تو میں نے جو میری سمجھ میں آیا، میں نے کہا کہ ایسے ہے کہ کچھ میں نے کہا، اتنی دیر میں پروفیسر ممتاز حسین آ گئے، تو ممتاز صاحب سے کہا کہ ممتاز صاحب یہ جو افتخار کر رہا ہے میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہے، تو یہ بتائیے یہ اردو کا نقص ہے کہ اس میں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ کون کس کو نہیں بھولا۔ تو انہوں نے کوئی بات اس کو کہی، اور فراز نے نہ ماننا تھی نہ مانی۔ شام ہو گئی، شام کو زہرا نگاہ کے یہاں کھانا تھا تو ہم لوگ سب وہاں پہنچے۔ میں نے یوسفی صاحب سے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ممتاز صاحب سے اس کی جھڑپ دوپہر کو ہو چکی۔ اس نے آ کے پہلے ہی یوسفی صاحب پوچھا کہ یوسفی صاحب یہ رادھا کو کبھی کرشن مراری نہیں بھولے میں کون کس کو نہیں بھولا؟ تو یوسفی صاحب نے کہا دیکھو بھائی میں تو اہل زبان نہیں ہوں، یہ ممتاز صاحب سے پوچھ لو۔ یوسفی صاحب نے گیند جو تھی وہ ادھر بھیج دی، اس سے جو کہا تو اب جو ممتاز صاحب تھے وہ بالکل ہتھے سے اکڑ گئے کہ میں سویرے سے اس کو سمجھا رہا ہوں، بس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ جب فراز رہتے تھے ساؤتھ ہال میں، زہرا نگاہ رہتی تھی نائٹ برج پہ، تو کہنے لگے کہ زہرا نے کہا کہ کوئی آدمی فراز کو کی آخری ٹرین جو ہے وہ 12 بجے جائے گی ادھر سے نائٹ برج سے، تو کوئی اس سے پیشتر ٹیوب اسٹیشن پہ، یہ لکھا جا چکا ہے نا واقعہ، تو یہ آدھا واقعہ لکھتے ہیں، وہ پورا واقعہ نہیں لکھتے۔ اب میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے کہ زہراپا نے جا کر ساقی سے کہا کہ ساقی صاحب ایسا کیجئے کہ ذرا فراز کو نائٹ برج کے ٹیوب اسٹیشن پہ چھوڑ دیجیے گا۔ تو کہنے لگی کہ زہرا بہن میری گاڑی خراب شاعر بیٹھتا ہے تو اس کا پہیے میں سے ہوا نکل جاتی ہوگی، تو زہرا نگاہ نے کہا پھر تو وہ گاڑی چلتی ہی نہیں ہوگی۔ پوری دوسرا فکر، اچھا اب یہ واقعہ آدھا تو لکھا گیا، آدھا نہیں لکھا گیا۔ بہت سی ایسی کہانیاں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پورے نہیں لکھے جاتے۔ مثلا یہ بیٹھے ہوئے محبوب ظفر، ان کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے۔ جب میں نے معماران ادب کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے ہم دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، اور پہلی دفعہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الجھے تھے آغا ناصر صاحب کے سامنے، اس لیے تفصیلات ان کے علم میں ہیں صرف،
ملک میں صرف 2 آدمی ہیں جن کے علم میں تفصیلات ہیں، ایک جوگے زئی صاحب اور ایک آغا ناصر صاحب. تو وہ میں نے اس سے کہا کہ آپ فراز صاحب سے پوچھئے کون آپ پر لکھے. انہوں نے فراز صاحب کو کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے پوچھیں کہ کون کون مجھ پہ لکھ سکتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی لکھ سکتا ہے، اگر آپ ان کو آدمی سمجھتے ہوں تو میں نے ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ تھے ان کے نام لیے کہ فلاں لکھ دے، فلاں لکھ دے، فلاں لکھ دے، فلاں خاتون لکھ دے، فلاں نقاد لکھ دے. تو جواب نہیں آیا. پھر 3-4 دن کے بعد میں نے سیدہ درانی سے کہا کہ بھائی تم نے پوچھا ان سے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ اگر سب کی کتابوں پہ ہو جائے ان کا نام وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں محبوب ظفر لکھ دے. میں نے کہا محبوب ظفر نے کبھی کالم نہیں لکھا تو یہ کتاب کیسے لکھے گا. مگر میں نے کہا آپ کوئی اس میں مداخلت نہ کریں، لیٹ ہم رائٹ، آپ اس کو دے دیں اور کام. چنانچہ پھر انہوں نے لکھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے دیکھے بغیر نہیں لکھا، چنانچہ جو کچھ انہوں نے نہیں لکھا ہے وہ ان کے کہنے سے نہیں لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے کہنے سے جمع کیا. مگر یہ کہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر یعنی بایوگرافیکل نوٹ کے طور پر اس سے بہتر کتاب فراز پر ابھی تک نہیں لکھی گئی.